بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ جناب یحییٰ آفریدی صاحب سے یورپی یونین کا وفد بھی ملا، سپریم کورٹ کچھ نہیں بولی۔ جناب سے اعظم نذیر تارڑ، اٹارنی جنرل، باقی لوگ بھی ملتے رہے، کچھ نہیں بولے۔ کوئی اعلامیہ، کوئی تصویر، کچھ معلومات سامنے نہیں آئی۔ اب ہوا یہ کہ ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے IMF کی، اور جناب فوری طور پہ رپورٹرز کے ساتھ ملاقات شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد آج سپریم کورٹ حیران کن طور کے اوپر اعلامیہ بھی جاری کر دیتی ہے۔ تو پھر لوگ سوال اٹھانے میں حق بجانب ہیں کہ آخر ایسا ہوا کیا جو اتنی پریشانی بنی ہوئی ہے۔ آپ مانے یا نہ مانے، یہ ایک وضاحتی پریس کانفرنس تھی، ورنہ تو جناب چیف جسٹس جو تھے وہ صحافیوں سے ملاقات کرنے سے بھی کتراتے تھے۔ وہ اس وقت جب اوتھ لینے کی باری آئی تھی تو شاید وہ نہیں آنا چاہ رہے تھے، پھر جو جواب دیا گیا رپورٹرز کی جانب سے، جب پھر جناب بندوخیل کو لے کے آ گئے، اور پھر جناب کہتے تھے کہ میرے پاس تو کوئی موبائل فون بھی نہیں ہے تاکہ کوئی نمبر شمبر نہ مانگ لے۔ اب پریس کانفرنسز اور یہ وضاحتیں، آخر ایسا ہوا کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ تو میں اس کی وجوہات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ عمران خان کو ان کے وکلا نے اڈیالہ جیل میں بتایا ہے کہ جو IMF کا وفد ہے وہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملا ہے۔ تو عمران خان نے کہا کہ مجھے جب IMF کا وفد ملنے آیا تھا تو میں نے ان کو کہا تھا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ضروری ہے، تو لیکن اب حالات دیکھ لیں، موجودہ حکومت کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، اور انسانی حقوق سے متعلق بھی معاملات انتہائی خراب ہیں۔ تو عمران خان کے وکلا نے انہیں آگاہ کیا کہ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ان تک عمران خان کا خط پہنچ گیا ہے اور وہ آپ کے کیسز آئینی بینچ میں لے کر جا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد عمران خان نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو اہم ہدایات دی ہیں کہ جب IMF کا وفد آئے تو وہ تمام ڈوزیئر جو سپریم کورٹ میں جمع کروایا گیا ہے وہ IMF کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے۔ ساتھ IMF کے وفد کو 26ویں آئینی ترمیم اور عدلیہ میں یہ جو کچھ کیا گیا ہے اس کے متعلق قانونی بریفنگ جو ہے وہ دی جائے۔ اور اس سے پہلے عمر ایوب کہہ چکے ہیں کہ ہم جو IMF کا وفد ہے اس میں اپنا موقف پیش کریں گے، الیکشنز میں جو کچھ ہوا، 26ویں آئینی ترمیم، یہ سب کچھ جو ہے۔ اچھا، اب ان کی پریشانی آخر ایسا کیا ہوا ہے؟ جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جب عمران خان بھی منظوری دے رہے ہیں تو آخر ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ آج جو ایک تو تاریخ میں کبھی بھی IMF کا وفد پاکستان کے عدالتی نظام میں اس نے کوئی انٹرفیئرنس نہیں کی، یہ تاریخ کا واحد اور پہلا موقع ہے، اور اس کا صحرا بھی موجودہ نظام کے ساتھ جاتا ہے، ورنہ یہ چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ عمران خان کے لیے معاہدے کے دور میں، اللہ ماشاءاللہ یہ معاہدہ بھی انہوں نے خود کیا ہے اور اب ان کو یہ روک بھی نہیں سکتے۔ اب ان کی پریشانی اس وقت ہے کیا؟ وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے جو سوالات جس کو میں از خود نوٹس کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ لکھا جی سینئر لیول جوڈیشل اپوائنٹمنٹس، جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی اینڈ دا ریسٹرکچرنگ آف دا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان۔ He elaborated on the merits of the integrating the judiciary and the parliamentary committee to ensure a more transparent and efficient judicial selection process۔ نمبر 1 ہو گئی یہ، اور دوسرا جو ہے اس سے ہٹ کے جو اور چیزیں ان کا جی ڈسکشن ڈیورنگ دا میٹنگ also centered on judicial accountability and the mechanisms for addressing complaints against judges۔ بڑا بنیادی سوال یہ ہے کہ انہوں نے اس میٹنگ کے اندر IMF نے جو ججز کی اپوائنٹمنٹس ہیں، یہ تو ہمیں بتا رہے تھے نا کہ وہ عدالتی جو نظام کے بڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں، نہیں، وہ جو سینئر لیول کی جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہیں چیف جسٹس کے لیول کے اوپر یا باقی، اس کے اوپر IMF نے جواب طلبی کی ہے۔ پھر عدالتی احتساب جو جوڈیشری کی اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کے اوپر کی ہے، اور پھر انہوں نے یہ جو جوڈیشل کمیشن کی آپ نے تشکیل 9 کی ہے جو آپ نے گورنمنٹ کے حوالے کر دیا ہے، اس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ چیف جسٹس نے عدلیہ اور پارلیمانی کمیٹی کو اکٹھا کرنے کے فوائد پہ روشنی ڈالی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب یحییٰ آفریدی صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کا بھرپور جو دفاع ہے وہ کیا ہے، اور جناب نے آج بتایا ہے ان کو IMF کو، جو کہ ایک بہت بڑی خبر ہے، اور وہ کیا ہے؟ جناب نے آج اس حوالے سے بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر جو عدلیہ ہے وہ آزاد ہے۔ مجھے وہ یاد آ گئے انور مسعود، اور ان کے ساتھ پاکستان کے لیجنڈ ایکٹر بیٹھتے تھے اور انہوں نے وہ لوز ٹاک کے نام سے شو کرتے تھے،
تو اس میں نے ایک بار کہا نا پاکستان ایک آزاد ملک ہے، تو انہوں نے ایسے ہی اس کامیڈی کے شو کے اندر کہا کہ یہ بات تو پھیلانی چاہیے، یہ بات تو پھیلانی چاہیے کہ پاکستان کے اندر جوڈیشری آزاد ہے اور عدلیہ، یہ ایک حیران کن بات ہے۔ پھر جناب یہ جو ساری صورتحال ہے اس کے بیچ میں اب عمران خان نے بھی جب کہہ دیا ہے کہ یہ ان کے سامنے رکھیں تو پھر سمجھ تو آتی ہے، اور پریشانی ہے اور بہت زیادہ ہے، اور چونکہ ابھی ان کی رپورٹ چھپنی ہے، ابھی ان کی رپورٹ چھپنے سے پہلے اعلامیہ اور یہ سب کچھ جاری کیا ہے، جس سے پریشانی سمجھ بھی آتی ہے۔ اور جب عمران خان بھی اپنی ٹیم کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ سب شیئر کریں، تو آنے والے دنوں کے اندر چیزیں اس طرح سے ہوں گی اور ہمیں اس کی سمجھ آئے گی۔ ایک بات، دوسری بات، آج جو سینئر جج ہیں جناب محسن اختر کیانی صاحب، انہوں نے آج کچھ ریمارکس دیے صبح ایک کیس کے اندر، اور اس کیس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس پورے سینیریو کے اندر انہوں نے کہا کہ پاکستان میں رہنا ایک مستقل لڑائی ہے، شاید وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ سروائیول کی لڑائی ہے۔ پھر فرمایا پاکستانیوں کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ سسٹم سے لڑتے ہیں، 24-25 کروڑ میں سے زیادہ لڑتے ہیں اور کم ہی بچتے ہیں، نوجوانوں نے ہی اس ملک کو سنبھالنا ہے، 45 سال سے اوپر والے میرے سمیت سب ناکارہ ہو چکے ہیں۔ اور پھر جہاں پہ ایک موقع کے اوپر درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ جوڈیشری پلر آف دی سٹیٹ ہے، تو جناب محسن اختر کیانی نے کہا کہ پلر آف سٹیٹ تو سب ہوا میں ہی ہے، اور انہوں نے پھر جب یہ اس کے اوپر مزید بات کی تو انہوں نے کہا کہ عدلیہ، پارلیمنٹ، ایگزیکٹو سب کولیپس کر چکے ہیں، لیکن میں نا امید نہیں ہوں، انہی نوجوانوں نے ملک کو سنبھالنا ہے۔ اب جسٹس محسن اختر کیانی نے کتنی غلط بات کی یہ ہم سب جانتے ہیں کہ حقیقت تو یہی ہے، اور اس کے اوپر پھر آج اسپیکر ایاز صادق صاحب کو بہت غصہ آیا، اور انہوں نے آج قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے کہا کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے کامنٹ کیا ہے کہ پارلیمنٹ کولیپس کر رہی ہے، جج صاحب کو بتائیں کہ یہ پارلیمنٹ کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ پھر جیو نیوز نے لکھا ہے جی اسپیکر کی رولنگ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج کے ریمارکس ہیں وہ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہے۔ بصد احترام 8 فروری 2024 کو پارلیمنٹ کے اوپر کیا حملہ نہیں تھا؟ جب پولنگ سٹیشنز کے اوپر ہم نے کسی اور کو جیتتے ہوئے دیکھا، آرو کے کمروں سے کسی اور کے نتیجے جاری ہوئے، اور پاکستان کے لوگوں کے مینڈیٹ کی توہین کی گئی، منتخب لوگ سڑکوں پہ جیلوں میں ہیں آج، اور جن کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا وہ آج کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو کیا یہ حملہ پارلیمنٹ کے اوپر نہیں تھا اصل میں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جناب کی اسپیکرشپ کے دوران پارلیمنٹ کے اندر سے کچھ نامعلوم افراد آتے ہیں اور وہ 10 قومی اسمبلی اور جو بھی پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں ان کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، گرفتار کر کے لے جاتے ہیں، اور آپ کچھ نہیں کر پائے تھے، اور آج تک کچھ نہیں کر پائے۔ پارلیمنٹ پہ حملہ نہیں تھا، اور اس کے بعد اعجاز چوہدری صاحب پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، ان کو پارلیمنٹ کے اجلاس میں جانے کا موقع نہیں دیا جاتا، اور تب پارلیمنٹ کے اوپر حملہ نہیں ہوتا جب چیئرمین سینٹ ان کے جاری کرتے ہیں پروٹیکشن آرڈر، اور ایک جیل کا جو سپرڈنٹ ہے وہ بھی ان کو خاطر میں نہیں لاتا۔ تو آپ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو آپ بہت غصہ کر رہے ہیں یہ آپ کا غصہ نہیں ہے، چونکہ آج کل کسی اور کو پاکستان کی عدلیہ کے اوپر بہت غصہ ہے، اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کو فکس کرنا ہے، تو آپ غصے میں تھوڑا اضافہ کر کے اپنے آپ کو ایک تو ریلیونٹ بنا رہے ہیں، دوسرا توجہ حاصل کر رہے ہیں، تو ہوپ فلی آپ کو اٹینشن بھی ملے گی اور آپ کو آج وہاں سے شاباش پہ ملے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔